بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ توحید کے کیا معنی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ توحید کے کیا معنی ہیں؟ یعنی توحید کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے تعلیم الاسلام حصہ اول کے دوم کے اندر ایک ترتیب سے پہلے آپ کو ایمان مفصل پڑھایا، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کی 7 ابواب باندھ کر، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی دوبارہ اس میں اور بھی انہی ایمان مفصل کی جو ہے نا تفصیل کر رہے ہیں، یعنی کہ 7 الگ الگ مضامین کو اور بھی مزید کھول کھول کر بیان ہو رہے ہیں۔ تو پہلا اس میں کیا تھا؟ آمنتو باللہ، باللہ کے معنی میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا۔ اب اسی توحید کے بارے میں آگے سوال جواب شروع ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا توحید کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں۔ جن 2 باتیں آ گئیں، دل کے اندر بھی سمجھنا اور زبان سے اقرار بھی کرنا۔ اگر کوئی بندہ دل میں تو مانتا ہے لیکن زبان سے واضح نہیں کرتا کہ اللہ ایک ہے، بتاتا نہیں ہے لوگوں کو، اعلان نہیں کرتا، تو وہ بھی موحد نہیں ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل کے اندر اس کی شک ہے، ٹھیک ہے، دل میں کسی اور چیز کو بھی معبود مانتا ہے، دل میں کوئی اور عقیدہ بھی رکھتا ہے، تو پھر بھی وہ موحد توحید ماننے والا نہیں ہے۔ توحید ماننے والا نہیں ہے۔ توحید تب ہوگی جب زبان پر بھی یہ بات ہو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور دل میں بھی اس بات کو سمجھے اور جانے اور اس کا یقین کرے۔ جواب دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا اور زبان سے اس کے اقرار کرنے کو اور زبان سے اس کے اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں۔ سوال خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ کس طرح علم حاصل ہوا؟ جواب اول تو انسانی عقل، اول تو انسانی عقل، بشرطے کہ عقل صحیح ہو، بشرطہ کہ عقل صحیح ہو، خدا تعالیٰ کے موجود ہونے خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہو۔ اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی توحید دے ہن دلائل چل رہے ہیں بھئی، اگر اسی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یا ہم کسی کافر کو کہہ دیتے ہیں، ہم کسی مشرک کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو ہم توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ ہم سے دلائل مانگے گا۔ کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ تو ہمارے پاس جواب تو ہونا چاہیے نا۔ تو جواب ایک تو یہ ہے کہ اگر انسانی عقل صحیح عقل ہو تو عقل سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی آئے ہیں، عقل مند اور حکیم ہیں، سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ذات ہے۔ بڑے بڑے فلسفی جو بڑے بڑے عقلاء ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، اسی طرح جناب والا حکیم ہیں، فلسفی بڑا عقل مند ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے موحد ہیں، وہ سارے کے سارے اگر عقل میں یہ بات نہ سمجھ آتی تو فلسفی کبھی بھٹکتے نہ، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بلکہ تمام پیغمبروں نے بالاتفاق یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، وہی معبود ہے۔ سب پیغمبروں نے، اگر اللہ تعالیٰ ایک نہ ہوتے، ایک کی جگہ 2 ہوتے، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا، تو کم از کم 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی ایک پیغمبر تو کہتا ہے کہ نہیں خدا 2 ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ 2 ہیں، یا توحید ایک جھوٹا فلسفہ ہے، بلکہ سب نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مندی وہی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟
ہر نبی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل والا، سمجھدار، دانا بینا ہوتا ہے۔ اگر مخلوق میں سب سے وہ مخلوق جو چھانٹی ہوئی سب سے زیادہ عقل مند اور دانا بینا سمجھی جاتی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق مخلوق کو کس طرح علم ہوا؟ کس طرح علم ہوا؟ جواب، اول تو انسانی عقل انسانی عقل خدا تعالیٰ کے موجود ہونے خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، کا یقین رکھتی ہے، بشرطے کہ عقل صحیح ہو، بشرطیہ کہ عقل صحیح ہو، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں، وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو تعلیم دی ہے مخلوق کو تعلیم دی ہے کہ اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ اس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں۔ بلال ادھر ہو جا، چھوڑ دے اس کو، کب سے تنگ کری جا رہا ہے اس کو، چھوڑ دے، ادھر آ جا، ادھر آتا ہی اب کو سنا لے۔ سوال، کیا قرآن مجید میں بھی توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ کیا قرآن مجید میں بھی توحید دی گئی ہے؟ توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات میں مانتا ہوں، اب تو کوئی قرآن سے بھی دلیل دے دے۔ کہتا ہے نا کہ تو اپنی، کہتا ہے تم جس کتاب کو مقدس کتاب مانتے ہو نا، جس کتاب کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جس کتاب کو تم کہتے ہو کہ یہ سب سے افضل کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے، اس کتاب میں سے بھی کوئی دلیل دے دو، تو ہم کیا کہیں گے؟ جواب، ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگرچہ پہلی آسمانی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے، شیس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے، سب میں توحید کی تعلیم ہے، لیکن ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو چکا، تحریف ہو چکا، اور ان میں سے کوئی کتاب بھی اب محفوظ نہیں ہے، نہ احکام میں، نہ الفاظ میں، نہ مضامین میں، کسی چیز میں بھی، حتیٰ کہ زبان تک تبدیل ہو گئی ہے۔ مثلا ایک کتاب عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی تو وہ آج انگریزی میں لکھی جا رہی ہے، ایک زبان انگریزی میں نازل ہوئی تھی تو وہ آج اردو میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ سب ایسی باتیں ہیں، اور ہر پادری نے اپنی اپنی کتاب بنا رکھی ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی، جن الفاظ میں نازل ہوئی تھی، جس انداز میں لکھی گئی، وہ لکھنے کا انداز بھی آج اسی تک محفوظ سے محفوظ ہے۔ مثلا یاسین ہے، یاسین کو اب ہم دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یا الف اور آگے سین یا نون، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں، اور ایک لے ہے کہ یا کے اوپر کھڑی زبر اور آگے سین۔ قرآن کریم کا یاسین، سورۃ یاسین کا جو ابتدائی لفظ ہے، اسی طرح باقی سارے الفاظ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ میں مثال کے لیے دے رہا ہوں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا، آج بھی اسی زمانے سے اس زمانے میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس یاسین کی لکھائی کا انداز بھی تبدیل کر دیتا ہے نا تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اتنی محفوظ کتاب ہے، دوسری کتابیں محفوظ کتابیں نہ تھیں، تو کہا کہ پہلی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تو تھی، لیکن چونکہ ان کی ہر چیز محفوظ نہیں رہی، اسی طرح اب اس کتاب میں توحید کے مضامین بھی من و عن محفوظ نہیں ہیں۔
لیکن قرآن کریم کے اندر یہ باتیں بالکل محفوظ ہیں، اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، عدل بدل کر دیا اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید بھی نازل فرمائی اور اس میں صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ اب جب ہم نے اس کو یہ بتا دیا کہ ہاں قرآن مجید میں بھی تعلیم تو ہے، باقی دوسری کتابوں کے اندر وہ توحید کی تعلیم محفوظ نہ رہی لیکن قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، تو وہ کہتا ہے پھر 2-3 آیتیں بھی سنا دو جن سے توحید ثابت ہوتی ہو۔ تو سوال قرآن کریم کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ واضح مضمون آ گیا کہ نہیں آیا؟ بالکل واضح طور پر اللہ نے فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ ایک معبود ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ والرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ، اللہ اس بات کا گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، واولو العلم اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر یہاں ایک جملے کے اندر کتنی گواہیاں اکٹھی کر دیں؟ 3 گواہیاں۔ ایک شاہد اللہ انہ، اللہ کی گواہی، دوسری فرشتوں کی گواہی، تیسری اہل علم کی گواہی۔ سبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے حکمت والا ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو ایک آیت میں 2 مرتبہ دہرا دیا، اور صرف یہی آیت نہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ایک آیت میں 2 3 مرتبہ تک بیان فرمایا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ، اور آگے چل کر پھر فرمایا قائما بالقسط لا الہ الا ہو، 2 مرتبہ بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا اسی ایک آیت کے اندر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا مضمون اتنا کامل اور اتنا پختہ اور اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان فرمایا، اس کے اوپر گواہیاں بھی جمع فرمائیں، قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس آیت کو تقریباً ہم میں سے ہر بچہ جانتا ہے، وہ کیا ہے؟
هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تقریباً سب سے پہلے سورت یہ یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے سورت یہ یاد کرواتے ہیں، تو گویا کہ سب سے پہلے ہم توحید کا مضمون پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ قل آپ کہو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک اور آیت ہے جو یہاں تو لکھی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے چند آیات کا وعدہ کیا ہے اور 3 آیتوں سے انہوں نے اپنا پورا کر دیا وہ وعدہ، ایسے ہے نا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود دنیا میں ہوتا، صرف اللہ اکیلا نہ ہوتا بلکہ 2 نظام چلانے والے ہوتے، تو یہ زمین بھی فساد مچ جاتا، آسمان میں بھی فساد مچ جاتا، ساری مخلوق کے اندر فساد مچ جاتا۔ دیکھیں نا، آپ دیکھ لیں ایک کلاس کے اندر 2 استاد بٹھا دیے جائیں تو کیا ماحول ہوتا ہے، 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں، کچھ شاگرد اس کا استاد کو پسند کریں گے تو کچھ اس کو پسند کریں گے، یہ کہے گا میرا نظام چلے، دوسرا کہے گا میرا نظام چلے۔ گھر کے اندر 2 بندے سربراہ بنا دیے جائیں تو گھر کا نظام درم برم، ایک کہتا ہے میری مرضی چلے گی، دوسرا کہتا ہے میری مرضی چلے گی، جیسے میں کہوں گا وہی ہوگا، دوسرا کہے گا نہیں میں کہوں گا جو وہی ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کسی سکول کے 2 پرنسپل ہو جائیں تو پھر بھی یہی نظام ہے، کسی علاقے کے 2 لمبردار ہو جائیں تو پھر بھی یہی نظام ہوتا ہے، اور 2 MNA تے MP تو ایک ہلکے تے بن جائیں تو موڑ بھی کیا ہو سی، یہی نظام ہوتا ہے۔ ایسا ہی نظام ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اگر کائنات کو اللہ کے علاوہ چلانے والا سورج کے نظام کو، دریاؤں کے نظام کو، سمندر کے نظام کو، آسمان کے نظام کو، زمین کے نظام کو، زمین کے اندر کے نظام کو، ہواؤں کے نظام کو، بادلوں کے نظام کو، ان سب نظاموں کو چلانے والا اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہوتا، 2 ہوتے تو فساد مچ جاتا کہ نہ مچتا؟ ایک کہتا میں نے تو مشرق سے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے تو مغرب سے نکالنا ہے، ایک خدا کہتا کہ میں نے تو 12 گھنٹے کا دن رکھنا ہے، دوسرا کہتا میں نے تو 4 گھنٹے کا دن رکھنا ہے، ایک کہتا میں نے تو فلاں علاقے میں فلاں وقت پر بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے تو فلاں طرف برسانی ہے، ادھر نہیں ہونے دینی۔ نظام خراب ہو جاتا نا۔ لیکن یہ جو نظام صحیح چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکل کر غروب ہو رہا ہے، وقت پر بارشیں بھی آ رہی ہیں، سمندر کا نظام بھی خراب نہیں ہوا، تو اس کا مطلب سمجھ جانا چاہیے کہ اس نظام کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقل سے بندے کے ثابت ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عقل اگر صحیح ہو، سمجھنے والا بندہ ہو، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی اللہ کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور اکیلا اللہ چلا رہے ہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا نظام چلانے والا نہیں ہے۔ آگے سوال خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں نا، کچھ نام ذاتی ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام وہ ہوتا ہے، یہ آگے بتائیں گے بھی صحیح، کہ وہ نام ہوتا ہے جو کسی اور کا نہیں رکھا جا سکتا، کسی اور کا نہیں رکھا جاتا۔ اور صفاتی نام وہ ہوتا ہے جو کسی کی صفت کی، کسی خوبی، کسی اچھائی کی بنا پر کسی کا نام پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے انشاءاللہ میں مزید تفصیل جب آئے گی پڑھاؤں گا بھی صحیح۔ سوال خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں، اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں، اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال لفظ اللہ کے علاوہ لفظ اللہ کے علاوہ خدا تعالیٰ
تعالیٰ کے اور ناموں کو خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق اور رازق وغیرہ جیسے خالق اور رازق وغیرہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مثلاً آپ کسی کو بتائیں کہ بھائی اللہ ایک ہے تو وہ کہے گا اللہ کے ایک نام تو بول رہا ہے، میں نے تو کسی سے سنا ہے کوئی اس کو رازق کہتا ہے، کوئی اس کو مالک کہتا ہے، کوئی اس کو خالق کہتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے السلام، اب یہ کس کے نام ہے؟ پھر یہ بتا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھلا اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے، وہ ذاتی نام ہے، وہ اللہ ہے، باقی جتنے سارے نام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے صفاتی نام ہیں، سارے کے سارے اس کے صفاتی نام، سوال جواب لفظ اللہ کے علاوہ لفظ اللہ کے علاوہ خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ صفاتی نام کہتے ہیں۔ اب جس کو نہیں پتا کہ صفاتی نام کیا ہوتے ہیں وہ تو پوچھے گا، یہ تو نئی اصطلاح تجھ سے میں نے سنی ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ اللہ کا ذاتی نام اور یہ صفاتی نام تو نے مجھے بتایا ہے، اب مجھے بتا کہ یہ صفاتی نام کیا ہوتے ہیں۔ نام لیا ہے تو پھر تشریح بھی کر دے، آئے نا ذہن میں؟ سوال صفاتی نام کے کیا معنی؟ صفاتی نام کے کیا معنی؟ جواب جواب اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، یعنی اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، یعنی اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اور صفت معنی ہوتا ہے خوبی، اچھائی، کسی کے اندر کوئی عمدگی دیکھنا، یہ سارے اس کا صفتیں کا صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھی بہت ساری صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ باقی ساری مخلوق جو ہے نا ایک وقت کے بعد بنی ہے اور اس نے ختم بھی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول سے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا تصور ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بننے کا تصور ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو شروع سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ہے۔ اب اس صفت کو کہتے ہیں قدیم، اور اسی طرح اس کو آپ بولتے ہیں الحی، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا الحی، اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہمیشہ سے ہے، اور اسی طرح ہر مخلوق نے مر جانا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے اس کو کبھی موت آئے گی نہیں، زمانے ختم ہوتے ہیں ہو جائیں، اس نے کبھی نہیں ختم ہونا، اس کو کہتے ہیں القیوم۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ اس پریشانیوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر ایک صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خوش کر دیتے ہیں، راضی کر دیتے ہیں، ان سے غم، پریشانیاں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، یہ معنی ہے السلام کا۔ کیا؟ السلام، سلامتی دینے والا، خوشی دینے والا، امن دینے والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح المہیمن، القادر، یہ جتنے آپ آگے صفات اللہ تعالیٰ کی گنتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جس طرح اس کی ذات جو ہے نا لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ صفاتی نام کیا ہیں؟ صفاتی نام کیا ہے؟ جواب جواب خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا، جیسے قدیم ہونا، یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور اسی طرح عالم ہونا، اور اسی طرح عالم ہونا، یعنی ہر چیز کو جاننے والا اللہ۔ یعنی ہر چیز کو جاننے والا اللہ۔ تو اب ہر چیز کو جاننے کی وجہ سے اس کا نام ہے عالم، عالم الغیب والشہادہ، قرآن کریم کے اندر ارشاد میں ہے نا عالم الغیب والشہادہ۔ اسی طرح قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت اور قدرت ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قادر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس لیے حی بولا جاتا ہے۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ آگے سمجھ، اس کی مثال ایسے سمجھو
اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھ لیا، لیکن اس نے علم بھی سیکھ لیا، لکھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی اس کو زبانی یاد ہے، قرآن مجید بھی اس کو زبانی یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، اسے عالم، لکھاری لکھاری اور حافظ بھی کہتے ہیں۔ اور حافظ بھی کہتے تو ہیں۔ جمیل اس کا ذاتی نام ہوا، تو جمیل اس کا ذاتی نام ہوا، اور عالم اور عالم اور کاتب اور کاتب اور حافظ اور حافظ اس کا صفاتی نام کہلائیں گے، اس کا صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، یا اس میں ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے صفاتی نام ہے۔ سوال، سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب، جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوا بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، بہت سے اچھے نام تو ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے اور حدیث شریف میں ہے، ان للہ تعالی ان للہ تعالی 99 اسما 99 اسما 100 مئة الا واحدة، الا واحدة، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام۔ یعنی ایک کم 100 نام۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر اللہ تعالیٰ کے پورے صفاتی نام 99 گنوائے بھی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر 99 بتائے گئے ہیں یہ بھی محدود ہیں۔ یہ اصل میں یہ 99 وہ بتائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مشہور نام ہیں، یا تقریباً تمام صفات ان کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نام جس طرح اس کی صفات لامحدود ہیں، اسی طرح اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ اس کی صفتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے ناموں کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دو آیتیں صرف ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، صرف اس کے لیے یہ لائی گئی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں، ورنہ یہ شمار کرنا مطلوب نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور پھر آگے کوئی اور نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لامحدود ذات ہیں، لامحدود اس کی صفات ہیں اور لامحدود اس کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔